السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی مشہور نعت کا ٹکڑا ہے کہ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا۔ شاعر کہہ رہا ہے وہ بات انتہائی زیادہ غلط ہے، عقیدے کے خلاف ہے۔ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا، یعنی میں سراپا طلب کرنے والا ہوں، میں مانگنے والا ہوں، اور تو سراپا عطا ہے، تو سراپا عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ عطا کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، بندوں کو نوازنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کی طاقت، اللہ تعالیٰ نے نوازنے کی طاقت کسی بھی بندے کو نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 26 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ تعالیٰ تو بادشاہت کا مالک ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ عطا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، ساری بھلائیوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، ہر چیز پر قادر اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الجمعہ آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل والا اور بہت ہی عظمت والا ہے، بہت ہی عظیم ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ عطا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، بندوں کو نوازنا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور مانگنا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی آدمی طلب کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے طلب نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ مجھ کو پکاریں، مجھ سے طلب کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر بھروسہ رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، تاکہ وہ بھلائی کو پا جائیں۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بندوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے، اللہ رب العالمین سے طلب کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے طلب کرنا، چاہے وہ کوئی نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، یا کوئی بھی مخلوق ہو، جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ لہٰذا ہمیں اس قسم کے اشعار سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قسم کے اشعار کو نہ سنیں اور اس قسم کے عقیدے کو نہ رکھیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو خالص پکاریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رکھے، شرک سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔